پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے معلوم نہیں بلال مجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں، معلوم نہیں کہ بلال مجھے کہیں دھتکار نہ دے۔ وہ بلال ہے جس کی کوئی قدر نہیں تھی، پیغمبر کی غلامی میں آیا، پیغمبر کے قدموں میں آیا، پیغمبر کی اتباع کی، اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا، جنت کا بھی سردار بنایا۔ بلال حبشی جس کی کوئی قدر نہیں تھی دنیا میں، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، جس سے خدمت لی جاتی تھی، وہ بلال مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھا ہوا ہے، سردار سارے نیچے کھڑے ہیں، تمام سرداروں سے اوپر چلا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، جنت کا حق بیان فرما رہے، فرمایا میں عمر کی جنت کو میں نے دیکھا ہے، لیکن اندر داخل ہونے لگا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آئی، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے اندر نہیں گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا دیا، ہاتھ جوڑ دیا، یا رسول اللہ میں آپ سے کیسے غیرت کر سکتا۔ بلال بول پڑے یا رسول اللہ کیا مجھے بھی حور ملے گی جنت؟ پیغمبر کا فرمان سنا، غلام ہے، نوکر تھا، غلام تھا، کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اللہ نے ایسی عزت عطا کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حور روزانہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے معلوم نہیں بلال مجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں، معلوم نہیں کہ بلال مجھے کہیں دھتکار نہ دے۔ وہ بلال ہے جس کی کوئی قدر نہیں تھی، پیغمبر کی غلامی میں آیا، پیغمبر کے قدموں میں آیا، پیغمبر کی اتباع کی، اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا، جنت کا بھی سردار بنایا۔ حتیٰ کہ حور بھی کہہ رہی ہے کہ معلوم نہیں کہ بلال مجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان سے، جو ابو سفیان عرب کا سردار تھا، مکہ کا سردار تھا، پورے عرب کا سردار تھا، اس سردار ابو سفیان کو فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں ایسی پاکیزہ زندگی لے کر آیا ہوں جو شخص بھی، جو سردار، جو عام آدمی، جو غلام، جو نوکر، جو کمی آدمی بھی اس زندگی کو پائے گا، اس زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا، دنیا میں بھی سردار بنے گا اور آخرت میں بھی عزت حاصل کرے گا۔ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ عثمان ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے غلام بنے، بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑی تجارت ہے، اربوں خربوں کے مالک ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا ان کا کام ہے، دوسرے ممالک سے مال منگواتے اور بھیجتے، بہت بڑے تاجر ہیں۔ اپنا مال پیغمبر کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اللہ نے عثمان کو اتنی بڑی سلطنت عطا کی، اتنی بڑی حکومت عطا کی کہ آج عثمان بن عفان اتنی بڑے ملک کے مالک ہیں اور خلیفہ ہیں اور بادشاہ ہیں، جس کی سرحدیں افریقہ کے ملکوں کو عبور کرتے ہوئے چین تک پہنچ گئی۔ ابو سفیان جو صرف ایک علاقے کا سردار تھا، صرف عرب کا سردار تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے امیر معاویہ کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی کہ اس کی سرحدیں ادھر چین تک ہیں اور ادھر ہندوستان پر بھی حکومت کر رہے ہیں، ہندوستان تک امیر معاویہ کی حکومت تھی، اتنی بڑی سلطنت کے مالک بنا دیا۔ کبھی عثمان نے سوچا بھی نہیں ہوگا زندگی میں کہ مجھے اتنی بڑا ملک بھی ملے گا، اتنی بڑے ملک کا میں بادشاہ بنوں گا۔ کبھی امیر معاویہ نے سوچا تک بھی نہیں ہوگا کہ میں بھی اتنے بڑا سردار اور اتنا بڑا بادشاہ بنوں گا۔ یہ کیسے ہوئے؟ پیغمبر کی غلامی کی وجہ سے ہوا۔ اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت کیسے ملی؟ پیغمبر کی اتباع کرنے کی وجہ سے، پیغمبر کی غلامی کی وجہ سے۔ جو سردار پیچھے رہ گئے، کافی سارے سردار تھے جو پیچھے رہ گئے، بعد میں بات سمجھ میں آئی، دیر سے بات سمجھ میں آئی، تو وہ غلاموں سے بھی پیچھے رہ گئے، نوکروں سے بھی پیچھے رہ گئے، غلام سرداروں سے آگے بڑھے۔ اسی لیے بھائیوں اپنی دولت اچھی جگہ پر خرچ کرو، اللہ کے راستے پر خرچ کرو۔ آج کل مدارس ہیں، مدارس حکومت سے کوئی فنڈ نہیں لیتے، کئی مرتبہ حکومت نے کہا ہے، آفر کی ہے مدارس والوں کو، لاکھوں روپے ہم سالانہ دینا چاہتے ہیں۔ ان مدارس والوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس عوام کے ایمان کو بیچ نہیں سکتے لاکھوں روپے کے بدلے۔ علماء نے کیوں انکار کیا؟ اپنی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، خود تو عالم ہے، دین پر عمل کر رہے ہیں، ان کو کیا خطرہ تھا؟ خطرہ ان کو اپنی ذات کا نہیں تھا۔ آپ
جیسے لوگوں کا اور آپ جیسی لوگوں کی اولاد کا خطرہ تھا۔ اسی لیے حکومت سے آفر قبول نہیں کی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دارالعلوم کبیر والا میں، ضلع خانیوال میں بہت بڑا ادارہ ہے، میں وہاں پڑھتا تھا، وہاں پر ایک کرندہ آیا حکومت کی طرف سے، ایک فارم لے کر آیا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، آ کر کہا مودی صاحب سے صرف اس پر دستخط کر دو، ابھی آپ کو 15 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے ملیں گے۔ مدرسہ کے مودی صاحب نے کہا میرے پاس وقت نہیں، چلا جا، میں دستخط نہیں کرتا، میں اپنی عوام کی اور اپنی عوام کی اولاد اور اپنی عوام کی اور نسلوں کی ایمان کو بیچ نہیں سکتا میں۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا اگر ہم حکومت سے آفر قبول کریں تو حکومت کیا کرے گی؟ مداخلت کرے گی مدارس میں، ایسے لوگوں کو ٹیچر بنا کر بھیج دے گی جو دین پر عمل کرنے والے نہیں، اس سے ایمان کا خطرہ تھا۔ اسی لیے بھائیو اپنی دولت مدارس پر خرچ کرو، اس دور میں سب سے بہترین جگہ مدارس، غریبوں پر خرچ کرو، اپنے اپنے علاقوں میں دیکھو، اپنے اپنے محلوں میں دیکھو کہ کہاں کہاں غریب بس رہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی تک نہیں ہے جن کے پاس، ان پر خرچ کرو۔ غلط جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، غلط جگہوں پر نافرمانی کے راستوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو 1000 مرتبہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جنہوں نے پیغمبر پر، صحابہ پر، مسلمانوں پر، غریبوں پر، پیغمبر کے زمانے پر پیغمبر کی غلامی اختیار کر کے خرچ کیا، اللہ نے ان کو بلندیاں دی۔ پیغمبر کی غلامی میں ہی دنیا اور آخرت کی عزت ہے، پیغمبر کی غلامی میں ہی دنیا اور آخرت کی سرداری ہے، پیغمبر کی غلامی میں ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔